تک کی ہماری گفتگو کے حوالے سے اب کوئی چیز آپ لوگوں کے کوئی کوشچنز یا کوئی جو ہے اب یعنی کہ میں امید کرتا ہوں کہ اب اس حوالے سے ایک باقاعدہ آپ کا پورا اوپینین اور ایک جو بھی ہے یعنی تھاٹ کا نیٹ ورک وہ بن گیا ہوگا کافی حد تک کہ ہمیں تزکیہ کیوں چاہیے، کس لیے چاہیے، تزکیے اور اخلاق پر خدا کا اور قرآن کا زور کس حد تک ہے، ان تمام چیزوں کو بلڈ کرنے جو ہے وہ ہماری دینی زندگی کے لیے کیوں ضروری ہے، یہ سب کی سب چیزیں کہ انشاءاللہ تعالی کہ اس کی اہمیت اور ضرورت کو بھی یعنی ہم تین تقریباً اسپیکٹ سے ہم نے بات کی کہ پہلا یہ کہ ہمیں اس کی اہمیت اور ضرورت بھی اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے کہ وائی اٹ از امپورٹنٹ اینڈ وائی اٹ کین ناٹ بی ایویڈڈ، کہ ہم کسی بھی چیز کو پریٹیکسٹ بنا کر یا بہانہ بنا کر عذر پیش کر کے ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم تزکیے اور طہارت نفس اور اخلاق کی محنت سے بھاگ جائیں یا اس کو اپنی زندگی میں اس پروجیکٹ کو ٹیک اپ نہ کریں۔ دوسرا جو ہے ہم نے اس بات کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ لیا کہ یہ پورا کا پورا نظام ہے کیا تزکیے کا اینڈ ہاؤ اٹ ورکس، کہ جس میں ہم نے بات کی مثالیں دیں جیسے باغبانی کی مثال دی، اور اس میں ہم نے اس بات کو سمجھا کہ یہ بنیادی طور پر دو پیرالل اسٹریمز آف ورک سے ریلیٹ کرتا ہے، ایک جس میں کہ بری صفات کو دور کرنا اور پھر ساتھ ہی ساتھ اچھی صفات کے بیج کو بونا اور اس کو نرچر کرنا، گرو کرانا، اور اس میں ہم نے ان چیزوں کو دیکھا۔ اور پھر تیسرے مرحلے پر جب ہم نے ان صفات کو دیکھ لیا، سمجھ لیا، تو اب ہم وی آر ناؤ ٹرائنگ ٹو اسٹڈی اینڈ لرن کہ اس بارے میں وحی کی جو ہدایت ہے یعنی قرآن اور سنت کی طرف سے ہمیں جو گائیڈنس پرووائڈ کی گئی ہے وہ ہمیں پریکٹیکلی کن اسٹیپس پر لے کر چلتی ہے، وہ ہمیں کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ صفات کیسے بناؤ۔ تو اس میں ہمیں جو بات ایک اہم نظر آئی جو ظاہراً ہمارے فکر کے لحاظ سے کاؤنٹر انٹیوٹیو ہے، کیونکہ اگر میں کہوں گا کہ بھئی بلڈنگ میں بنا رہا ہوں اور تو سب سے پہلے میں آبویسلی فاؤنڈیشن پہ جاؤں گا، لیکن ظاہر ہے کہ ہماری مثالیں اور جو خدا کی ہدایت ہے ایسا نہیں ہے کہ ہماری مثال کوئی 100% اس پہ جا کے فٹ ہو جاتی ہے۔ ہم اپنی مثال اس لیے دیتے ہیں کہ تاکہ چیزوں کو ایک بہتر طریقے سے سمجھ سکیں، لیکن مثال کو مثال تک ہی رہنا چاہیے، نہ کہ اس کو بالکل ایکچول سمجھ لیں۔ تو بلڈنگ والی مثال جو ہے وہ اس پورے کمپلیکس اور اسٹرکچر کو سمجھنے کے لیے تو فائدہ مند ہے، لیکن جب ہم عملاً اس پر آتے ہیں تو وہاں پر جو ہمارے سامنے جو چیز ریکمینڈ کی گئی ہے، جس طرف ہمیں گائیڈ کیا گیا ہے، وہ ڈائریکٹ بندگی کی طرف نہیں ہے بلکہ تقوی کو فوکس بنایا۔ اور تقوی کو فوکس بنانے کا جو فائدہ ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا کہ جب انسان کے اندر یہ کوالٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ صداقت کو، جو میں نے کل آپ کے سامنے سورہ زمر کی آیت رکھی تھی نمبر 33، دیٹ واز ایکچولی ڈیفائننگ تقوی اور متقی کو ڈیفائن کر رہی ہے وہ آیت، جس میں وہاں پر ڈیفینیشن میں صرف صدق ہے، جاء بالصدق وصدق بہ، اور یہاں سے خود ہمیں ایک بڑا اہم پہلو زندگی کا پتہ چلا کہ صرف سچ کو ایکسپٹ کرنا یا سچ کو پروموٹ کرنا یا سچ کی حمایت کا اعلان کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ خدا کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ تم اپنی زندگی میں صدق بہی، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ میں اس سچ پر زندہ ہوں، یہ صدق ہے۔ فار ایگزامپل اسلام، جس کے جس کو میں نے ایکسپٹ کیا اور یہ سچ میری زندگی کو ڈیفائن کرتا ہے، یہ تمہارا کلیم ہے، تو تمہیں اپنے عمل سے، اپنے کردار سے اس کلیم کو پروف کرنا پڑے گا
جو کہ یعنی پروف کرنے کا مطلب ہے کہ جو خدا کی بارگاہ میں ایکسیپٹیبل ہو جائے تمہارا پروف تو تم کامیاب ہو. ٹھیک ہے، تو یہ شرط ہے. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، سورہ معاہدہ کی تقریباً آخری آیتوں میں جو ہم نے پہلے آپ کے سامنے رکھی تھی، کہ آخرت میں فائدہ اس کو ہوگا جو اپنے صدق کو سچ کر دکھائے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو جس سچ پہ تھا، وہ جس سچ کو کلیم کرتا تھا کہ یہ ٹروتھ ہے، اس سچ کو وہ پروف کرے اپنے عمل، اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کرے، اس کی زندگی میں وہ سچ نظر آئے. تو پھر ہاں، یعنی کہ تمہاری جو تمہاری ٹروتھفلنس، یہ تمہاری صداقت جو ہے وہ تمہیں فائدہ دے گی. اور سب سے بڑا فائدہ اس ٹروتھفلنس کا کیا ہے کہ انسان میں تقوی کی صفت پیدا ہونے لگتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر تقوی کے بارے میں، اور میں نے کل آپ کے سامنے جو چیز رکھی تھی سورہ طلاق کے ریفرنس سے، وہ بہت ہی ایک امیزنگ طریقہ ہے تربیت کرنے کا، کہ ایک ایسا کام کہ جو یعنی ظاہری طور پر ہم کہتے ہیں کہ جی اسلام کا سب سے ناپسندیدہ حکم ہے طلاق، اور نظر بھی آ رہا ہے یعنی کہ وہاں پر کہ 3 مہینے کی مہلت دو، 4 مہینے کی مہلت دو، رک جاؤ، جلدی نہیں کرو. تو اس سے نظر بھی آ رہا ہے کہ یعنی خدا چاہ رہا ہے کہ یہ چیز نہ ایگزیکیوٹ ہو، لیکن بہرحال اس کے احکامات الگ ہیں. لیکن جس طریقے سے طلاق کے احکامات میں تقوی کو ایمبیڈ کیا گیا، اور وہاں سے ہم نے جو چیزیں ایکسٹریکٹ کی، جو اصول ایکسٹریکٹ کیے، کہ انسان اگر خدا کی طرف سے خشیت رکھتا ہو، انسان اگر خدا کے سامنے حاضر ہونے کا احساس رکھتے ہوئے اپنے سے جو کمزور ہیں، جو دست نگر ہیں، جو ہمارے سامنے محتاج ہیں، جو ہماری زیادتیوں کو رسپونڈ نہیں کر سکتے ان اینی کائنڈ، ان کو ان کے ساتھ رعایت کریں، ان کے حقوق کا خیال رکھیں، تو یہ چیز جو ہے نا انسان کے قلب میں بہترین طریقے سے صفت تقوی پیدا کرنے کا سبب بن جائے گی. کیونکہ بہترین کے لفظ میں کیوں استعمال کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ بہت بہترین ریوارڈز کا ذکر ہے وہاں پر، کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو تقوی الہی اختیار کرے گا، اللہ سے تقوی کرے گا، رکھے گا، تو خدا اس کو ہر مشکل سے نکلنے کا رستہ بنا دے گا اس کے لیے، اور اسے ان راہوں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو. ٹھیک، تو یہ کم ریوارڈ نہیں ہے، جو یعنی کہ اس سے ریلیٹ ہو رہا ہے کہ آپ کمزوروں کے، مجبوروں کے، محتاجوں کے حق کو کتنا دھیان رکھتے ہیں، اس کی کتنی رعایت کرتے ہیں. اور پھر آخر میں ہم نے دیکھا کہ بھئی دوسرے کی تکلیف کو آسان کرو، یجعل لہ من امرہ یسرا، خدا تمہارے امر میں آسانی پیدا کر دے گا. تو اس سے ہمیں یہ بات بالکل واضح طور سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ قرآن جو ہے نا وہ کہیں بھی فری لنچ یا فری ٹکٹ ٹو جنت نہیں دے رہا ہے کہیں سے بھی، کہ جو بعض اوقات ہمارے دماغوں میں یہ بات آتی ہے، یعنی ہر چیز ہماری طرف سے جائے گی. ہاں، ریوارڈ بے انتہا اس کا زیادہ ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ ہمارا عمل چھوٹا سا ہوتا ہے. اور جو بات ہم نے پہلے کی تھی کہ خدا نے ہم سے ڈیل کی ہے محبت کی بنا پر. ٹھیک ہے، خدا نے ہم سے نہ تاجروں والی ڈیل کی ہے، نہ ہمیں غلام بنا کے رکھا ہے. اور جس محبت کے ساتھ اس نے ہمارے ساتھ ایک معاملہ فرمایا ہے، تو وہ خدا اسی محبت اور اسی خلوص کی توقع ہم سے بھی رکھتا ہے کہ ہم بھی خدا سے ویسے ہی ڈیل کریں گے، نہ کہ ہم لالچیوں کے طریقے سے اور خالی بس اپنے مزوں کے پیچھے جو ہے نا وہ خدا کو یوز کرتے رہیں گے، کہ بس خدا مجھے جو ہے نا میرے مزے والی کھانے پینے والی جنت تک پہنچا دے، بس اس کے بعد کیا ہے، کچھ نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں، یہ چیزیں جو ہے نا سمجھ لیں کہ یہ ہمارے اور خدا کے اگر اس قسم کے سوچ لے کر زندگی گزرتی ہے کہ جس میں یعنی اس ٹائپ کی سیلفشنس ہے کہ بس جہنم سے بچ جائیں، جنت میں گھس جائیں، لذتوں کو زیادہ سے زیادہ حاصل کر لیں، تو یہ چیز ان فیکٹ انسان اور خدا کے تعلقات کو یعنی بندگی کو ہرٹ کرتی ہے.
یہ بندے ہونے والی جو ہے نا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ انسان کا بندے ہونے کی بات ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ اپنے رب کی رضا کو فالو کرتا ہے، رضوان من اللہ، رضا الہی کو فالو کرتا ہے، نہ کہ اپنی مرضی جو ہے وہ خدا پر تھوپنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی پسند خدا کو کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ میری پسند سے چلیں۔ بہرحال، تو یہ تقوی کی بات تھی کہ وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک پریکٹیکل طریقہ جو ہے تقوی کا وہ کیا ہے کہ جو ہمارے سامنے دست نگر ہیں، جو ہمارے سامنے مجبور و محتاج ہیں، ان کے ساتھ رعایت کرنا، ان کے حقوق کا دھیان رکھنا، ان کے ساتھ معاملات میں جسٹس کو مد نظر رکھنا، جبکہ ہم بہت آسانی سے ان کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں، اور ان کی مشکلات اور سختیوں میں آسانی پیدا کرنا، یہ بہترین رستہ ہے تقوی الہی کو حاصل کرنے کا اور اسٹرینتھن کرنے کا۔ ٹھیک۔ اچھا، اب اس کے بعد دوسری طرف جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ ون آف دا ایگزامپلز ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ایبسولوٹ اور اونلی ون ایگزامپل ہے اس حوالے سے۔ تو دوسری مثال اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ہے ہمارے سامنے، اور اس میں ظاہر ہے میں بہت زیادہ نہیں، آپ ان آیتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے آخر میں تقریباً جو ہے نا وہ 20-25 آیتیں ہیں جو انفاق کے بارے میں ہیں، یعنی مال خرچ کرنے کے بارے میں ہیں خدا کی راہ میں، اور ان کا جو اجر ہے، ثواب ہے، ریوارڈ ہے، وہ کس قسم کا ہے، کیا ملے گا، وہ سب، اور بہت ہی انلائٹننگ ہے، یعنی کہ جب ہم اگر انفاقی عبادات یعنی خمس و زکوٰۃ یا جہاد وغیرہ کے حوالے سے توجہ کریں، جس کا میں نے کہا تھا کہ جس کا نتیجہ اور پھل کیا ہے، صفت زہد ہے، تو یہاں سے آپ کو بہت ساری جو ہے نا وہ ڈیپ اور امپورٹنٹ انفارمیشن ملے گی انفاقی عبادات کے حوالے سے۔ لیکن ابھی ہمارا جو تھوڑا فوکس ہے وہ تقوی کے اوپر ہے، تو ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں۔ یہ آیتیں جو ہیں یہ ربا کے بارے میں ہے، ربا یعنی سود۔ ٹھیک ہے، ربا یعنی سود، الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، انہیں آخرت کے دن ایسا کھڑا ہونا ہے کہ یعنی اس انسان کی طریقے سے کہ جس کو شیطان نے جس سے کنٹیکٹ میں آ کر اس کو مخبوط الحواس کر دیا ہے، یعنی جس کے حواس خبط ہو گئے، جس کے سینسز ضائع ہو چکے ہیں، یعنی جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ who has gone mad، جو پاگل ہو چکا ہے، کیونکہ پاگل وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے حواس درست طریقے سے کام نہیں کر رہے ہوتے۔ تو جو لوگ بھر بھر کے سود کھا رہے ہیں، اور یہاں پر سود سے مراد جو ہے زیادہ تر وہ وہی ہے کہ مطلب یہ ایک جو ٹاپک ہے، بہرحال یہ الگ ہے کہ وہ انٹرسٹ اور سود اور کتنی سملیرٹی ہے یا نہیں ہے، لیکن اس سود کا جو بنیادی طور سے چیز تھی پہلے کہ جو دولت مند شخص ہوتا تھا وہ اس سود کے نظام کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو گویا کہ اپنی غلامی کی زنجیروں میں جکڑ لیتا تھا، ان کی زندگیاں، نسلیں تباہ ہو جاتی تھیں، اور ابھی بھی ہمارے یہاں ہمارے پاکستان میں تو یہی ہے، مجھے انڈیا کا نہیں پتا، پاکستان میں تو یہ چیز ابھی بھی شاید اب کافی کم ہو گئی ہے، لیکن یہ موجود ہے، اس قسم کے نظام جو ہے سودی۔ تو خدا تعالیٰ نے اس کے بارے میں بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، اور شاید کوئی اور چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کہا ہو، جیسے اب ان آیتوں کو دیکھیں، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، یہاں پر تقوی کا ورڈ آیا، اتقو، کہ اے ایمان والو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور یہاں پر اتقو کا جو مطلب ہے وہ زیادہ اسی سے کلوز کنیکٹ ہو رہا ہے جو میں نے اتقے کا ورڈ آپ کے سامنے رکھا تھا، لٹرل میننگ کے بچ کے رہو، بچ کے چلو۔ ٹھیک ہے وہ بھی گارڈنگ اور کانشیسنس کے میننگ میں اس کے ماتحت، لیکن یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے نا کہ بچ کے رہو، خدا سے بچ کر رہو، ٹھیک ہے، خدا سے ہوشیار رہنا،
کہ ایک تو چیز یہ ہوتی ہے نا کہ کانشیسنس میں کہ ہاں خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اور ایک کانشیسنس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر میں اس طرف قدم بڑھاؤں گا تو پھر مجھ پر خدا کی طرف سے ایک کوڑا پڑے گا، ایک ضرب آئے گی، ایک سختی آئے گی. یعنی یہ ایک اضافی طور سے تقوی یا بچ کے رہنا، یہ اس کا ایک اور پہلو ہے کہ میں اس بات میں ہوشیار ہوں. یعنی آپ دیکھیں بچ کے رہنا یا تقوی کے اندر نا کئی پہلو آتے ہیں، کئی ایسپیکٹس آتے ہیں. کہ ایک ایسپیکٹ آپ کے پاس یہ آئے گا کہ جیسے آپ، میں خدا کی نظروں کے سامنے ہوں، غلط کام نہ کروں. ایک ایسپیکٹ اس کا یہ آئے گا کہ میں خدا کی نظروں کے سامنے ہوں، اور اگر میں نے یہ جو ڈومین ہے کہ جس میں جانے سے خدا نے مجھے منع کیا ہے خاص طور سے، اگر ادھر گیا تو مجھے خدا کی طرف سے فوراً پنشمنٹ ملے گی. ایک ڈومین گاڈ کانشیسنس کا یہ ہے، ایک تھرڈ ڈائمنشن اس کی یہ ہے کہ کیونکہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ نے مجھ سے محبت والا معاملہ کیا ہے، تو اگر میں نے فلاں کام کیا تو میں اس محبت والے رشتے کو خراب کروں گا. یہ تعلق محبت کے منافی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یعنی یہ تقوی کی مختلف ڈائمنشنز ہیں کہ انسان جب گاڈ کانشیس ہوتا ہے، جب انسان خدا کا خیال رکھتا ہے، جب انسان خدا کو یاد رکھتا ہے، تو ملٹیپل ڈائمنشنز میں یہ یاد جو ہے وہ انسان کی ذات پر، انسان کے نفس پر اثر انداز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کہیں نگرانی ہے، واچفلنس ہے، کہیں پر فیئر ہے، کہیں پر محبت ہے. درست. تو اور فیئر کا مطلب یہاں پر وہ والا فیئر نہیں ہے جو فیئر کسی خوفناک چیز سے ہوتا ہے. یہ فیئر اس بات کا ہے کہ جیسے ہم جو ہے نا اس بات کو وہاں بھی تقریباً جیسے بعض عرفا جو ہیں وہ اس کو، اس خوف کو بھی محبت کے انڈر میں ہی سمجھتے ہیں کہ یعنی کہ وہ خوف یہ ہے کہ میں اس طرف اگر گیا تو میں جو ہے نا خدا کی محبت یا خدا کی عنایت سے محروم ہو جاؤں گا. لیکن یہاں پر جو ربا والی چیز ہے نا، یہ ایک واقعاً خوف ہے، یہ خوف پنشمنٹ کا خوف ہے جو خدا دلا رہا ہے. تو اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے یعنی تقوی اختیار کرو، یعنی خدا کی سزا سے ڈرو. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور جو تم سود کھا چکے چلو ٹھیک ہے ہم نے معاف کر دیا، لیکن اب جو باقی ہے اس کو لیٹ اٹ گو. اب اس کے طلبگار نہیں بنو، کیونکہ یہ سود تو پوری زندگی اور نسلوں میں چلا رہے تھے وہ لوگ، ٹھیک، جو سود خور تھے. تو اب جتنا تم نے کھا لیا وہ ہم نے معاف کر دیا کہ ٹھیک ہے اس وقت تک حکم نہیں آیا تھا، لیکن اب جو باقی ہے اس سے آپ اس کو طلب نہ کریں، اس کو ختم کریں، ان لوگوں کو، غریبوں کو آزاد کریں. ان کنتم مؤمنین. اور ہر چیز یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ہر چیز جو ہے وہ ایمان پر ریلائی کرتی ہے. اگر ایمان ہے تو انسان ایک عمل کرے گا یا کر پائے گا. یہ بھی قرآن کریم بار بار اس بات کو دہراتا ہے. اور وہی چیز جو میں نے آپ سے کئی دفعہ کہی کہ ایمان بیس کرتا ہے علم پر، علم بیس کرتا ہے معرفت پر، اور علم ایمان میں اس وقت کنورٹ ہوتا ہے جب قلوب میں مرض کم سے کم ہو یا شدید نہ ہو. تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا یہ ایک لحاظ سے پری ریکوزٹ کے طور پر ہیں. ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان ہی نہیں ہے، یعنی یا علم نہیں ہے یا معرفت نہیں ہے یا قلب میں امراض نے جڑ پکڑی ہوئی ہے، تو پھر انسان سے عمل نہیں ہو پائے گا. جتنا بھی وہ جان لے، جتنا بھی وہ چیزوں کو سمجھ لے، وہ عمل نہیں کر پائے گا. تو اگر تم مؤمن ہو تو تم خدا کا تقوی اختیار کرو. اور یہ جملہ جو ہے نا یہ شاید کسی بھی جگہ اور نہیں ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، you insist on taking the سود، وَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر آگاہ رہنا کہ اللہ اور رسول، اس کا رسول تمہارے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں. اعلان جنگ، حرب، حرب کہتے ہیں ہتھیاروں سے لڑنے کو، باقاعدہ میدان جنگ میں آ کر ہتھیاروں سے، تلوار سے، اسلحے سے لڑنے کا نام حرب ہے. تو اذان یعنی خدا کی طرف سے پھر تمہارا اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے لیے جو ہے نا اعلان جنگ ہے. وَإِن تُبْتُمْ،
اور اگر تم توبہ کر لو فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو جو اسلم اموال ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں اس طریقے سے کرنسی نہیں تھی، تو یعنی کسی نے گولڈ کوائنز دیے، یا دینار اور درہم جو تھے وہ سلور اور گولڈ والی بات تھی، یعنی کہ وہ ایکچوئل ایک کموڈٹی تھی. تو جو رؤوس اموال ہیں، یعنی جو اوریجنل تمہارا مال ہے وہ تمہارا ہے. ٹھیک ہے، وہ تمہارے پاس ہے، ٹھیک ہے، آپ لے جاؤ اس کو رکھو. لا تظلم، لیکن اوپر سے نہیں، اضافی نہیں. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. تو اب بتائیں کہ یہاں پر جو تقوی کو پریکٹیکلی حاصل کرنے کا فارمولہ ہے وہ کیا ہے؟ کیا سمجھ میں آ رہا ہے ہمیں؟ اب یہ ہمارے پاس دوسرا نقطہ ہے تقوی کے لیے. کہ ایکسپلائٹیشن نہ کریں دوسروں کی. ہاں، کسی پر ایکسپلوئٹیشن نہ کریں. اور اس میں ایکسپلوئٹیشن کے ساتھ مطلب یہ بھی چیز ہے کہ دوسروں کی زندگیوں کو تنگ نہ کریں. ٹھیک ہے، یعنی جس طریقے سے کہ سود جو ہے وہ دوسروں کی زندگیوں میں تنگی لاتا ہے، ان کے سکون اور آرام کو چھین لیتا ہے، تو دوسروں کی زندگیوں میں تنگی نہ لائیں. یعنی یہاں پر فارمولہ بن رہا ہے لا تظلمون، ظلم نہیں کرو. اور یہاں پر ظلم کا معنی یہ اسی طریقے سے دباؤ ڈالنا، کہ اب اس غریب کو مجبوری ہے، اس کو فار ایگزامپل 10 دینار 20 دینار دے دیے، وہ 10 دینار تو اپنی جگہ پر ہی رہیں گے، پر تم مجھے جو ہے نا وہ ہر مہینے 2 دینار جو ہے نا وہ انٹرسٹ دیتے رہو. یہ سب کام نہیں کر رہا. تو تقوی کا، یعنی اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ خدا تعالیٰ جو تقوی کے حوالے سے جو بات مسلسل کر رہا ہے، وہ یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ انسان جب ہم اپنی سوسائٹی میں جاتے ہیں، جب ہم لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، جو بات میں نے آپ سے پہلے کہی تھی کہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا جو ہے نا وہ ہماری زندگی کا ایک لازمی جزو ہے، ایک انتہائی امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں جو وجہ ہم سمجھتے ہیں، بلکہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے ذریعے سے آپ اپنے اندر پاکیزہ صفات کو پیدا کرا سکتے ہیں، اگر آپ خدا کو یاد رکھنے پر آمادہ ہیں یا اس پر محنت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی بندہ جو ہے وہ سود کیوں چھوڑ رہا ہے؟ ایک ایسا انسان ہے کہ جس کو اب ظاہر ہے وہ بیچارہ، جیسے ہمارے معاشروں میں جو مزارے ہے، جو مصلی ہے، جس کو شاید یہ لفظ کہتے ہیں، تو وہ بھی اسی غریب عورت کے طریقے سے قبضے میں ہے پورے. ٹھیک ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو وہاں پر بھی اس کو آپ چھوڑیں، اس کو آزاد کریں، اس کی زندگی کو سہولت دیں، اور اس کے اوپر جو اس کے گلے میں پھندا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو کھولیں. ٹھیک، جو میٹیریل بینیفٹ یا مالی بینیفٹ وہاں سے نچوڑ رہے ہیں ان سب سے باہر ہیں. صحیح. اور کس لیے آئیں؟ خدا کے لیے آئیں، اللہ کا تقوی اختیار کریں. ٹھیک ہے. یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی. یہاں پر وہی بات کہ تم جو ہے خدا کا خیال رکھو، تقوی الہی ہو، اور پھر اس تقوی الہی کی بنا پر تم اس کو چھوڑ دو، ان کو آزاد کر دو، ان لوگوں کو. ٹھیک. تو یہاں پر جو فارمولہ ہمارے سامنے آیا وہ لا تظلمون والا فارمولہ آیا، کہ انسان جو ہے وہ دوسروں پر ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے، دوسروں کی زندگیوں میں وہ تنگ نہ کرے. تو انسان کے لیے پھر یعنی تقوی کی صفت کا حاصل کرنا جو ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے. اچھا، ایک اور چیز جو تقوی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ میں خیال ہے ہم سب کو ہی پتہ ہے، آپ لوگ اگر اس کو بتا دیں تو اچھا ہے. وہ کیا ہے؟ یعنی آپ کو کیا فیل ہوتا ہے؟ ایک چیز ایسی ہے کہ جو انسان کو متقی بنانے میں، یعنی خدا کے بارے میں حاضر و ناظر ہونے کے حوالے سے بہت ہی اہمیت رکھتی ہے.
دیکھ معصیت اور حرام سے بچنا. یہ دیکھیں، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یعنی کون سی چیز تقوی کو پیدا کرانے میں یا تقوی کو باقی رکھنے میں بہت انسٹرومنٹل ہے؟ یاد آخرت، آخرت کی یاد. اس یوم کو، یعنی اس یوم سے تقوی اختیار کرو. یہاں بھی جو تقوی اختیار کرنا ہے وہ برحذر، یعنی بی ویئر. اگر تم نے یہاں پر ہوشیار نہیں رہے تو مشکل میں پڑ جاؤ گے، سختی گھیر لے گی تمہیں. اس یوم سے ترجعون فیہ الی اللہ، جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور جب خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو ہر نفس نے جو کمایا ہے، جو کسب کیا ہے، پورا پورا اس کے حوالے کر دیا جائے گا کہ یہ تمہارا سرمایہ ہے، یہ تمہارا مال ہے. اور کسی کو بھی اس میں، کسی پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. ٹھیک، یہ ہمارے پاس پوائنٹ نمبر 3 آیا کہ تقوی کے لیے، یعنی تقوی کے حصول کے لیے یاد آخرت. اچھا، یہ تمام کی تمام چیزیں دیکھیں، میں جو پوائنٹس کی بات کر رہا ہوں نا، کہ یہ آپ اس چیز کو یاد رکھیے گا جو میں نے کل یا پرسوں آپ کے سامنے کہی تھی کہ ہماری سچویشن کیا ہے پریکٹیکلی، کہ ہم پاکیزہ صفات کو آؤٹ سائڈ، باہر سے ان سائڈ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح ہے؟ جو اس کا جو حقیقی طریقہ ہے، جو کہ انبیاء اور ائمہ اور اولیاء جس چیز کو وہ کرتے ہیں، یعنی ڈسپلے کرتے ہیں، وہ صفات کا موجود ہونا فرام ان سائڈ آؤٹ ہوتا ہے. ان کی صفات، پاکیزہ صفات، ان کی فطرت اور عقل کی بنا پر نفس میں پیدا ہوتی ہیں. اور اگر یہ رستہ کسی کے نصیب میں آ جائے تو اس میں کوئی ٹائم نہیں ہے، پھر وہاں پر پاکیزہ صفات کے بننے میں یا ناپاک صفات کے نکلنے میں قطعاً کوئی ٹائم نہیں ہے. تو یہ زیرو اس میں وہ ہوتا ہے تقریباً وہ چیز، کہ انہیں اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے جیسے آیہ تطہیر میں بیان فرمایا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ جو بھی رجس ہے اس کو تم سے دور رکھے اے اہل بیت. یعنی کہ تمہارے نفس کے اندر، تمہارا نفس جو ہے وہ اس قدر فطرت پر قائم ہے، مطابق عقل ہے، کہ اس نفس کے لیے جو ہے نا وہ رجس کو دور کر دینا اور اعلیٰ صفات کا اس کے اندر آ جانا نا، اس میں نہ کوئی دشواری ہے نہ کوئی وقت ہے. اور خدا نے چاہا یہی ہے کہ تمام انسان ایسے ہی ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارا کام جو ہے وہ اتنا زیادہ ہم اپنے ہاتھوں سے خراب کر لیتے ہیں. تو اب ہماری سچویشن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وی فرسٹ پریٹینڈ کہ جی ہم نیک ہیں، ہم اچھا کام کر رہے ہیں، یعنی یہ ہم دکھاوا کر رہے ہیں انفیکٹ. اور پھر اس دکھاوے کے تحت جو ہے ہم ریاضت کر رہے ہیں، ایکسرسائز اور پریکٹس، اور پھر اس اچھائی کو اپنے اندر ڈالنے کی اور امپریس کرنے کی اپنے نفس پر کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ صورتحال آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ فرق سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اسی وجہ سے ہمارے اور ان کے درمیان جو ہے نا اتنا بڑا گیپ جو ہم کو دکھتا ہے نا، کہ ہم کہتے ہیں کہاں وہ کہاں ہم. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ انسان نہیں ہے یا ہم انسان نہیں ہیں، یہ بات نہیں ہے. لیکن انسان کی جو سب سے بڑی کوالٹی اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی، فطرت اور عقل، ان کے پاس وہ دونوں نور روشن ہیں، بالکل صحیح حالت میں ہیں. اور ہم نے انہی پر پردے ڈال دیے ہیں یا اس کو خراب کیا ہوا ہے، عقل کو خراب کیا ہوا ہے، فطرت پر پردے ڈالے ہیں. اس لیے جو اوریجنلی نعمتیں ہم کو دی گئی تھیں اس سے تو ہم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے محروم کر لیا. اب ہم کر رہے ہیں جی باہر سے بیٹھ کے وی آر چیزلنگ اینڈ ہیمرنگ کہ نقش لا الہ الا اللہ جو ہے نا کسی طریقے سے میرے قلب پر لکھ دیا جائے. اب ہم یہ ایفرٹ کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ انشاءاللہ وہ دروازہ کھول لیتے ہیں
اگر مثال کے طور پر کہ انسان کے اندر بعض اوقات ایسے خلوص والی حالت آتی ہے، جیسے میں نے ایک بات آپ سے کہی تھی کہ انسان اگر وہ حالت ہو کہ جب اپنے نفس کو دیکھے اور بلک جائے، رو دے اس بے اختیار، مطلب رو کر خدا کی بارگاہ سے نا بل بلا کے کہے کہ اے خدا میری مدد کر، اے خدا مجھے اس برائی سے نجات دلا، یہ بھی وہی ہے کہ جس کو انہیں تمام بزرگان نے یہ بات فرمائی کہ اگر دل جو ہے نا انسان کا وہ خدا کی بارگاہ میں ٹوٹ جائے کہ میں واقعاً بہت، میں نے خود اپنے ساتھ زیادتی کی اور اپنے اوپر ظلم کیا میں نے اپنے ہاتھوں سے، اور اے میرے خدا مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ انک علی کل شیء قدیر، کہ تیرے سوا کوئی اس میری مشکل کو آسان نہیں کر سکتا. اگر یہ دل کی گہرائیوں سے یہ انسان پرخلوص اور پوری سچائی کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں آئے نا، یہ بھی چیز، یہ بھی وہی کام کرتی ہے یہ چیز کہ انسان کی فطرت کے نور کو خدا ریسٹور کر دیتا ہے. اگر کسی کو یہ توفیق نصیب ہو جائے تو کیا کہنا، ٹھیک ہے، پھر آپ جو ہے نا پھر آپ بھی ود دا اسپیڈ آف لائٹ آگے بڑھیں گے. پھر اتنی محنتیں کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اتنا زیادہ دقت کرے، 5 10 سال لگیں، 15 سال لگیں، خدا جانے کتنا کتنا ٹائم، جو لوگ یعنی جو بیان بھی کرتے ہیں کہ 20 سال 25 سال نکل جاتے ہیں انسان کے خالی بری صفات کو دور کرنے میں. ٹھیک. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے سارا کا سارا کہ ہماری کیا سچویشن ہے. تو ہم ابھی اپنی سچویشن کو یہی سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ہم باہر سے اندر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے اپنی دوا کو، اپنے اندر صفات کو. تو یہ سب اس کے نسخے ہیں، اور ظاہر ہے کہ قرآن کریم نے اس بات کو ایکنالج کیا ہے کہ زیادہ تر انسان جو ہے نا وہ اسی حالت میں ہے کہ جن کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے نفس کی طرف اپروچ کریں فرام آؤٹ سائڈ، نہ کہ فرام ان سائڈ. ٹھیک ہے. تو اب یہاں سے اس لحاظ سے یعنی یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ وہ دوسرا رستہ بھی ہے، اور وہ ہمارے لیے اب وہ تو نہیں ہے کیونکہ فطرت ہم نے خراب کی، لیکن اب وہ رستہ جو ہے نا وہ شکستہ دلی کا رستہ ہے، وہ پرخلوص ندامت کا رستہ ہے کہ جب انسان بالکل سچائی کے ساتھ اپنی حالت کو دیکھے اور خدا کے آگے ٹوٹ جائے بالکل، وہ رستہ ہے. اگر اس کو بھی آپ اس کو کوئی اپنا سکے تو وہ پھر بہت تیزی سے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں. پھر آپ ان تمام صفات کو جو ہے نا ود ان نو ٹائم اپنے نفس میں پائیں گے. اچھا یہ تھا. اس کے بعد ایک اور، یہ قرآن کی طویل ترین آیتوں میں سے ہے 282. یہ کیا ہے، اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب تم کوئی بھی ڈیل کرتے ہو اسپیشلی مالی لین دین کی، یعنی پیسہ کسی کو لیتے ہو دیتے ہو فور بزنس کنٹریکٹ یا ایز اے لون، تو یہ اس کو جو ہے نا آپ نے رائٹنگ میں رکھنا ہے. دیکھیں اب یہ چیزیں بہت ساری یہ باتیں آج کا انسان رفتہ رفتہ سیکھ گیا، لیکن 1400 سال پہلے جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس قسم کی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی تھی. فَاكْتُبُوهُ ہو کہ جو کچھ بھی تم ڈیل کرتے ہو، تو یعنی اس سے آپ دیکھیں کہ اسلام کا جو نظام ہے وہ ہماری زندگیوں کو کتنا زیادہ مہذب بناتا ہے، کتنا زیادہ اس کو آرگنائزڈ اور پراپر اور بیسڈ آن جسٹس رکھتا ہے. کہ بہرحال اب وہ ایک پورا چیپٹر ہے کہ کیسے لکھو، یعنی پورا وہ طریقہ بتایا ہے کہ کون لوگ لکھیں، کیسے لکھیں، اس کو ریکارڈ کیسے کیا جائے، اس پر پھر گواہ رکھو، فلاں فلاں ساری بات. لیکن یہاں پر جو بات کی گئی وہ یہ کی گئی کہ یہاں پر بھی وَاتَّقُوا اللَّهَ کا ورڈ ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. اور کئی جو عرفاء ہیں وہ اس فقرے کو الگ سے بھی لیتے ہیں، یعنی اس وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ کو ایک کمپلیٹ اسٹیٹمنٹ کے طور پر لیتے ہیں. بہرحال اس پر میں بھی بعد میں آتا ہوں. تو یہاں پر کہ جب آپ کوئی ڈاکیومنٹ لکھیں جس میں آپ نے کسی فائنینشیل ڈیلنگ کو
درج کیا ہو، اس کی ڈیٹیلز آپ نے لکھی ہوں، کیسے لینا ہے، کب تک کا قرضہ ہے، کب واپس ہوگا، اور اس پہ گواہ بھی بنائیں، اور گواہوں کی کریڈیبلٹی کو بھی انشور کیا آپ نے۔ تو یہاں پر واتقوا اللہ کس طریقے سے آ رہا ہے کہ اس بارے میں کوئی زیادتی نہ ہو کسی پر، جو عام طور سے ہوتا ہے کہ مالی، اور خاص طور سے جب مال زیادہ ہوتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوتی ہے، گواہوں پر دباؤ ڈالے جاتے ہیں، جھوٹی گواہی ڈلوائی جاتی ہے۔ اس بارے میں خبردار کیا گیا ہے کہ یہ سب نہیں ہونا ہے، اس معاملے کو پورے جسٹس کے ساتھ انجام دیا جانا ہے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے اس بارے میں کوئی بھی زیادتی کی، یعنی گواہوں پر دباؤ ڈالا یا کوئی اور ڈسکریڈٹ کیا، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ تمہاری طرف سے فسق ہے، یعنی یہاں پر تم خدا کی حد سے کو توڑ کر باہر نکل گئے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی۔ تو یعنی اس کا مطلب ہوا کہ اب یہاں پر ہمارے پاس جو فارمولا نمبر 4 آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے معاملات کو کلین رکھیں، اسپیشلی جو مالی معاملات ہیں ان کو کلین رکھیں، ویگ نہ چھوڑیں، انڈاکیومنٹڈ نہ رہنے دیں، اور اس بارے میں یعنی کہ جو بھی وٹنس ہیں یا جو بھی چیز ہیں ان کے حوالے سے کوئی زیادتی نہ ہو۔ اور یہ تمام کی تمام چیزیں ہم کیوں کریں؟ جیسے آج کل کی دنیا میں ہوتی ہیں، یعنی کہ اب یہ تو ایک نارمل سی بات ہے کہ جناب آپ ڈاکومنٹ رکھتے ہیں اور وٹنس ہوتے ہیں، جو قرآن کا طریقہ ہے، اب تو ایک نارمل بات ہے۔ لیکن جو لوگ ان طریقوں کو فالو کرتے ہیں وہ سب متقی نہیں ہو جاتے۔ یعنی اس بات کو ہمیں یاد رکھنا ہے، یہ اس کی پوائنٹ کو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہمیں ہمیشہ حق کا، سچ کا دھیان رکھنا ہے، صحیح چیز کی ریکوائرمنٹ کو فلفل کرنا ہے، اس لیے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ ہم خدا کی نظروں کے سامنے ہیں۔ اس میں اوپر بھی ایک بات آتی ہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، کہ جب تم اس کو ڈاکیومنٹ کو فل کر رہے ہو تو اس میں جسٹ رہو، اور وہاں بھی اللہ کا تقوی اختیار رکھو، یعنی اس میں کوئی کمی بیشی نہیں چھوڑنا، کسی پر ڈاکیومنٹ میں زیادتی نہ ہو، کسی پر دباؤ نہ ڈالا جائے، کسی چیز کو تم جانتے بوجھتے اس میں سے سبٹریکٹ نہیں کر دو کہ بعد میں اس کا فائدہ اٹھاؤں گا کہ جی یہ تو لکھا ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ سارے کام نہیں ہونے چاہیے۔ جب تم ڈاکومنٹ کو فل کر رہے ہو نا، ملا فل کو بھی کہتے ہیں، کہ جب تم اس کو فل کر رہے ہو تو حق کی بنیاد پر ہو، اور اس بارے میں اللہ کا تقوی رکھنا، یعنی خدا سے کی طرف سے ہوشیار رہنا، وہی چیز کہ اس بات کو سمجھنا کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے جو تمہارا رب ہے، اور کسی چیز کو کم نہ کرے۔ تو یہاں پر ہمارے سامنے یعنی اب یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا، آپ مجھے بتائیں کہ یہ جس طریقے سے خدا اتقوا اللہ اور واتقوا اللہ کی بات کر رہا ہے، یعنی ہماری زندگی کے روزمرہ کے معاملات کو، تو اب تقوی کا حصول کیا کوئی بہت ہی ہمارے لیے آبسکیور یا ایک مشکل چیز ہے؟ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو میں اپنی ڈیلی لائف میں صبح سے شام تک پریکٹس کر سکتا ہوں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی، نہیں نہیں ہے بھائی، آبسکیور تو نہیں ہے، obviously it is۔ بہت سادہ بنا دیا نا تقوی کو خدا نے، بہت کلیئر کر دیا۔ جی ایسا ہے یا نہیں کہ جو معاملہ کرو، جو لکھو، جو ڈیل کرو، جو ڈیڈ کرو، جن لوگوں کے ساتھ ہوں، خاص طور سے جو تمہارے ماتحت ہیں، خاص طور سے جو تمہارے انڈر ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، لوگوں پر کسی پر زیادتی نہ ہو، ایکسپلائٹیشن نہ ہو، کسی کی زندگی میں سختی اور تنگی کو نہ پیدا کیا جائے، یہ تمام کے تمام کام کرو اس لیے کہ خدا کی نظر تم پر ہے۔ اس خیال کے تحت یہ سب کرو گے، تم میں صفت تقوی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، اور جب صفت تقوی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، یہ وہ انرجی ہاؤس ہے، یہ وہ پاور ہاؤس ہے
جو تمہارے لیے تمہاری تمام باقی صفات کو بھی انرجائز کر دے گا. یعنی جہاں پر صبر کی محنت ہے اس کو بھی تقویٰ سے فائدہ ہوگا، جہاں پر بندگی کی محنت ہے اس کو بھی تقویٰ سے فائدہ ہوگا، اینڈ سو آن. اور تمہارا جو پورا صفات کا کمپلیکس ہے وہ اچھے طریقے سے بننا شروع ہو جائے گا. ادر بھائی اس بات کی کیا فلسفی یا لاجک ہے کہ تقوی کے لیے کہ سارے جس طرح آپ نے فرمایا کہ معاملات ہیں جو انسانوں کے آپس میں ہے، بجائے اس کے کہ اللہ کہے کہ ٹھیک ہے جی نماز اتنی اچھی طرح پڑھ لینا اور اتنی زیادہ پڑھ لینا، کہ اللہ کی اویئرنیس جو ہے انٹویٹیولی تو یہ ہوگا نا کہ اللہ کی اویئرنیس اللہ کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو جی زیادہ اچھا کرنے سے ہوگی. ہوں. تو اس کے آپ پیچھے فلسفی کیا ہے؟ جی اس کی فلسفی یہ ہے کہ دیکھیں ہر چیز جو ہے، یعنی آپ اس بات پہ بلیف رکھتے ہیں کہ نہیں کہ ہر چیز نیچرل کازز کو فالو کرتی ہے. یعنی ایسا ہے نا. جی یعنی نیچرل کازز کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں مثال کے طور پر کیلے کا بیج بوؤں گا اور اس کے بعد میں یہ توقع رکھوں گا کہ اس میں سے آم نکل آئیں گے تو لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ احمق کہیں گے نا. یہ کس قسم کی بات ہو رہی ہے؟ بیج آپ کچھ بوتے ہیں، کنڈیشنز کچھ ہیں. یا اسی طریقے سے کہ جیسے اگر ایک جگہ ہے کہ جہاں کی فضا پولیوٹیڈ ہے اور لوگ اس ایئر پولوشن کو دور کرنے پر کام نہیں کر رہے ہیں، تو وہاں پر لنگز کی بیماریاں، ہارٹ کی بیماریاں ہوں گی زیادہ یا نہیں ہوں گی؟ جی تنویر بھائی، جی ہوں گی. ٹھیک ہے نا؟ صحیح. تو اسی طریقے سے جو بات میں نے ابھی آپ سے کہی کہ جب انسان کی فطرت پر پردے نہیں پڑے ہوئے ہوتے نا اور عقل سلامت ہوتی ہے، تو وہ بات بالکل صحیح ہے کہ وہیں سے ہی وہ نور اٹھ کر آپ کو پاک کر دے گا. یعنی آپ کے اندر خود وہ چیزیں جنریٹ ہو جائیں گی کہ جس میں آپ خود ہی معاملات، یعنی پھر یہ آپ کی آؤٹ پٹ ہوگی. آپ ایک بات سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو معاملات ہے کہ جس سے یہ کرو یہ کرو، یہ ابھی آپ کے تقوی کے لیے ان پٹ ہے. لیکن جو صحیح لوگ ہوں گے جن کی فطرت اور عقل زندہ ہے، ان کے لیے یہ آؤٹ پٹ ہے کہ وہ ان کے اندر صفت تقوی موجود ہوں گی اور وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، وہ کسی کا حق نہیں ماریں گے، وہ کسی کو تکلیف نہیں دیں گے. یعنی یہ چیز ان کے اندر سے آ رہی ہے. تو اب کیونکہ خدا تعالیٰ اس چیز کو دیکھ رہا ہے کہ زیادہ تر انسان کس حال میں ہے؟ زیادہ تر انسان کس حال میں ہے؟ آپ اپنے ارد گرد لوگوں سے گھومیں پھریں اور ذرا ان سے بات کر کے دیکھیں وہ کیا بات کرتے ہیں، ان کی سوچ کیا ہے. یعنی آخرت اور خدا کے تناظر میں یا دین کے حوالے سے آپ بات کر کے دیکھیں. اور بلکہ مطلب میرا تو تجربہ ہے، مسجد میں جا کے دیکھیں، لوگوں سے بیٹھ کے دیکھیں، سینٹر میں بیٹھ کے دیکھیں، کسی بھی جگہ بیٹھ کے دیکھیں ان کی سوچ اور فکر کا معیار کیا ہے. اس فکر کے معیار کے ساتھ کوئی نماز کے سگنلز کو پک کر سکتا ہے کیا؟ آپ مجھے بتائیں. یعنی جو معیار ہے لوگوں کا عام طور سے وہ کر سکتے ہیں نماز کے اندر الحمدللہ رب العالمین کے میسج کو پک کر سکتے ہیں. جی بتائیے. یہ ہم خود نہیں کر سکتے، ایٹ لیسٹ میں تو اپنی بات کر رہا صحیح ہوں. صحیح. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اب پھر دوسرا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم نے کیونکہ اپنے کو نالائق بنا لیا تو خدا کے جاؤ جہنم میں. لیکن وہ رب ہے نا، وہ آخری وقت تک ہمیں بچانا چاہتا ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے کو تباہ کر لیا. یعنی اب ہم خدا کے کسی بھی گفٹ کو صحیح طریقے سے ریئلائز کر کے اس کو ایبزورب کرنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھے ہیں. نہ نماز ہمارے لیے وہ چیز رہی کہ نماز کے اندر جو خدا کے ہر ہر قدم پر جو تحائف ہیں، یعنی تحائف کا مطلب ہے کہ جو ہم لیں اور اپنی آخرت کو، اپنی ذات کو نکھاریں، کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں. نہ سورہ حمد کی لذت ہے، نہ سبحان ربی العظیم ہے و بحمدہ میں کچھ ہے. تو اب
یعنی خدا کی رحمت نے ہمارے لیے اور دروازے کھول دیے کہ ٹھیک ہے، اگر تم اس حد تک نالائق ہو چکے ہو، اگر تم اس حد تک خراب ہو چکے ہو، یہ رستہ ٹھیک ہے، اندر سے نہیں کر سکتے، تمہاری ذات میں خرابی واقع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، باہر سے آؤ، ان طریقوں کو فالو کرو، ان جگہوں پر دھیان رکھو۔ تو یہ چیز ہے، یعنی کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے نا، یہ وہ نیچرل سسٹم کے تحت ہوتا ہے۔ اس سے کوئی بات نہیں ہوگی کہ میں کہوں کہ جی میں نماز میں توجہ کروں گا، کچھ بھی توجہ نہیں کر سکتا کوئی یہ کہہ کے، جب تک کہ انسان کے نفس کے اندر وہ اینٹیناز، یا کہہ لیں کہ وہ والی حالت نہ پیدا ہو جائے کہ نماز اس پر اثر کرے یا نماز سے وہ کنیکٹ ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ نیچرل سسٹم ہے پورا، یعنی خدا کا بنایا ہوا ایک فطری اور قدرتی نظام ہے، یہاں پر ازمپشنز ورک نہیں کرتی ہیں۔ حیدر بھائی، یہ ایک جی ایک ہم لوگوں نے پڑھا تھا کچھ دن پہلے، وہ سورہ بقرہ کی آیت 177، اس میں ہم۔ تقوی کا وہ آخر میں میں سب ہے۔ سے آخر میں آؤں گا، میں سب سے او آخر میں اچھا، آؤں گا، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، ہے، اوکے، اس پر میں سب سے آخر میں آؤں گا، کیونکہ وہ اچھا موسٹ ٹھیک، کمپریہنسو ہے، یعنی کہ میں پہلے سمپل رستوں پر ہوں، اس کے اچھا، بعد میں انشاءاللہ ایڈوانسڈ اسٹیجز میں جاؤں گا۔ جی جی، ٹھیک ٹھیک۔ صحیح، تو یہ بالکل سمپل ویز ہیں، ایگری کرتے ہیں اس سے کہ صفت تقوی کو اختیار کرنے کے یہ وہ رستے ہیں جو عوامی ہیں، جس کو ہر ایک پریکٹس کر سکتا ہے، جس کے لیے آپ کو کوئی فلسفہ نہیں پڑھنا، جس کے لیے آپ کو بہت زیادہ بامعرفت بھی ہونے کی ضرورت نہیں، ہاں اتنی معرفت ہو کہ انسان کی نیت درست ہو، انسان کو چیزوں کو سمجھ رہا ہو، انسان حقیقت کو جاننے کی کوشش کر رہا ہو، کچھ جانتا ہو، یہ بہت زیادہ، یعنی یہاں پر کوئی بہت زیادہ علمی رستے نہیں ہیں، یا بہت زیادہ جہاد نہیں ہے کوئی بہت بڑا، یہ تمہارے روزمرہ کی زندگی کے کاموں میں اویئرنیس انڈر دا امبریلا آف گاڈ کانشسنس، یہ تقوی کی صفت تم کو تمہارے اندر پیدا کرانے میں یہ چیز مدد دے گی۔ تو یہ والے فارمولے آپ لوگ پک کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جی، جی اور انشاءاللہ یہ کہ میں یہی امید کرتا ہوں کہ بھی زیادہ تر جو ہیں وہ اس پر عمل پیرا ہوں گے، بالکل ان چیزوں پر۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس حوالے سے جو ہے نا وہ آپ کا یعنی کیا ہے کہ اس تذکر کے ذریعے سے چیزیں اور زیادہ کلیئر ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جب ہم نے خود قرآن کی زبان سے یہ سب دیکھ لیا، سن لیا کہ بھئی یہ کام کرو گے نا تو تقوی الہی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس کے فوائد تمہارے لیے ہیں۔ تو یعنی یہاں پر ہمارے سامنے وہ جو چیز تھی کہ جو ہم آلریڈی لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے ہیں، ہم کسی غریب کا حق نہیں مار رہے ہیں الحمدللہ، لیکن اب یہاں پر ہمیں اس کا جو ہے نا باقاعدہ ایک فائدہ اور اس کا ایک وہ ایسپیکٹ بھی دکھنے لگا کہ ہاؤ اٹ از یوزفل فار آور تزکیہ نفس۔ کیونکہ یہاں پر بھی آپ ایک بات، آپ لوگوں نے آبزرور ایفیکٹ کا نام سنا ہوگا نا، کوانٹم میں، کوانٹم میں آبزرور اینڈ دی آبزروڈ والا جو فنومینن ہے، آپ میں سے کچھ لوگ ہیں فیملیئر اس سے؟ جی بتا دیں نہیں، حیدر بھائی ان brief۔ نہیں فزکس وغیرہ نہیں، فزکس والے نہیں ہیں ادھر۔ اچھا، دیکھیں اس میں ایک جو بڑا مشہور وہ کہا جاتا ہے ینگز ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ، جہاں سے یہ ساری باتیں شروع ہوئی ہیں، کہ آپ اگر ایک پلیٹ لیں اور اس میں دو بہت باریک باریک سی سلٹس ڈال دیں، جھریاں ڈال دیں، اور پھر اس پر لائٹ کو بھیجیں، ہلکے ہلکے روشنی ڈالیں اس پر، تو وہاں پر انہوں نے آبزرو کیا کہ ڈوئل ایفیکٹ آتا ہے، یعنی پیچھے اگر اس کے ایک اسکرین رکھی ہو تو اس پر جو کبھی یعنی ویو پیٹرن سا بنتا ہے، یعنی لائٹ بہیو لائک اے ویو آف واٹر، یا کبھی بالکل سیدھی لکیریں آ جاتی ہیں، جیسے کہ وہ لائٹ بہیو ایز پارٹیکلس، کہ آپ جیسے بلٹ فائر کریں
تو بلٹ جو جھری میں سے نکل کے آگے اسکرین پہ لگے گی، نشان ڈالے گی، ویسے نشان آ جائیں گے۔ تو اس میں جو سب سے زیادہ فنی پارٹ ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ کب وہ ہوتا ہے، یعنی کب یہ ویو ہوگا، کب پارٹیکل ہوگا، اٹ ڈپینڈز آن دا آبزرور، کہ جب دیکھنے والا، مشاہدہ کرنے والا اس چیز کا مشاہدہ کرے گا تو وہ چیز ایک طرف، ایک حالت میں آ جائے گی، اور جب وہ مشاہدہ نہیں کرے گا تو وہ دوسری حالت میں رہے گی۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ جب تک انسان کی توجہ کسی چیز پر ہوگی، یعنی آبزرو، انسان آبزرور ہو جائے گا، اس پر اپنی توجہ فوکس کرے گا، تو وہ چیز جو ہے نا پوٹینشیل سے ایکچوئل میں کنورٹ ہوگی، ورنہ اٹ ول ریمین لائک اے ویو، اٹ ول ریمین ان اے ویگ ٹائپ آف سچویشن۔ جیسے وہ الیکٹران کو بھی کہتے ہیں کہ الیکٹران کہاں پر ہے، کہیں بھی نہیں ہے، اٹ از سمپلی اے ویو، اٹ کین بی اینی ویئر۔ لیکن جب آبزرور اس کو دیکھے گا، دین دا ویو فنکشن کولیپس، اور پھر اس کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ الیکٹران یہاں پر ہے یا یہاں پر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ باقاعدہ پورا ایک بہت ہی وہ چیز ہے، یعنی ایک ویئرڈ کنسپٹ ہے، لیکن یہ ہمارے اس کے سمجھنے کے لیے بھی جو ہے نا بڑا اہم ہے کہ آپ جب تک کسی چیز پر توجہ نہیں کرتے نا، آپ کا فوکس اس پہ نہیں آتا، وہ ایک ویو کی شکل میں ہوتی ہے، ویوینس ہوتی ہے، اس میں ویکنس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جیسے ابھی، ہاں صحیح ہے، ہم غلط کام نہیں کر رہے، ہم زیادتی نہیں کر رہے، ڈو دا رائٹ تھنگ، کسی کو وہ نہیں، ابھی جب آپ اس پر فوکس نہیں کر رہے نا، یعنی قربتاً اللہ فوکس نہیں کر رہے، اٹ از اے ویو فنکشن، ابھی یہ کوئی ٹھوس چیز نہیں بنی، یہ کچھ بنا نہیں، لیکن جب آپ اس پر فوکس کریں گے، آبزرو کریں گے اس کو، کہ ہاں یہ والا عمل جو ہے نا یہ قربتاً اللہ انجام دینا اور اس کا اثر، تو وہ چیز کیا ہوگا، وہ پوٹینشیل جو تھا نا وہ ایکچوئل میں کنورٹ ہو جائے گا۔ آپ خود اس کو کر کے دیکھیے گا، ٹھیک ہے، مجھے بتائیے گا کہ اگر کسی نے اب تک یہ نہیں کیا کہ ہم لوگوں کے حقوق کا خیال رکھ رہے ہیں قربتاً اللہ، اب آپ یہ کام ہر ایک کنسیڈریشن کو ہٹا کے، اس سامنے والے بندے کو بھی ہٹا کے، اس پر آپ فوکس کریں کہ فقط اور فقط خدا کے لیے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھ رہا ہوں، صرف اور صرف اس لیے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا۔ آپ دیکھیں آپ کے نفس پر اس چیز کا اثر ڈفرینٹ پڑتا ہے یا نہیں پڑتا، اس پوائنٹ کو آپ نوٹ کریں، اس کو کریں، اس کو عمل میں لائیں، اور پھر آپ بتائیں اس کو۔ تو یہ وہی وہ کوانٹم جو تھیوری ہے جس کو کہتے ہیں کولیپسنگ آف دا ویو فنکشن یا آبزرور افیکٹ، کہ جب آپ کسی چیز کو، یعنی ہر چیز ایک ویوینس کی شکل میں ایگزسٹ کرتی ہے، لائک اے پوٹینشیل، وہ چیز ایکچویٹ کب ہوتی ہے، ایک آبجیکٹ کی شکل کب اختیار کرتی ہے، ایک خاص شیپ کب لیتی ہے، جب آپ اس کو باقاعدہ اپنا فوکس اس پر کرتے ہیں ایز این آبزرور، when it becomes observed۔ تو یہاں پر آبزرور فنکشن کیا ہے، تقوی، کہ آپ ہر چیز کو، ہر کام کو کس لیے کر رہے ہیں، اس پر کیوں توجہ کر رہے ہیں، اس کو کیوں اپنے مشاہدے میں لا رہے ہیں، فوکس میں لا رہے ہیں، اس لیے کہ میں خدا کی نظروں کے سامنے ہوں۔ ٹھیک ہے، خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میں غلط کام نہیں کروں گا، خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میں ہوشیار رہوں گا کہ کسی ایسی جگہ پہ نہ گھس جاؤں جہاں مجھے پنشمنٹ ملے اللہ کی طرف سے، خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میں پوری کوشش کروں گا کہ ایسے کام نہ کروں جو خدا کے ساتھ محبت کے تعلق کو خراب کر دے۔ ٹھیک ہے، یعنی جیسے ہم نے تقوی کی 3 ڈائمنشنز بیان کی کہ گاڈ کانشیسنیس شوڈ ورک ان دیز 3 ڈائمنشنز۔ آپ دیکھیں اس کا اثر ڈفرینٹ ہے یا نہیں ہے، ایک الگ فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا۔ ٹھیک، حیدر بھائی حیدر بھائی ہماری اپنی فیلنگ ہے کہ دل کی جو کیفیت ہے وہ بہت ہی بدل جاتی ہے اگر یہ سوچ سے آدمی چلتا ہے تو۔ ہاں جو دل کی کیفیت ہوتی ہے اگر بالکل، آپ اللہ ہاں، ایک دم بدل جاتی ہے، اس میں درد اور ایک فیلنگ زیادہ ہونے لگتی ہے ہوں، اس کام کو کرنے کے لیے، اور اس کا جو امپریشن ہے وہ بھی بہت ڈیپ ہوتا ہے۔ بہت ڈیپ ہوتا ہے، میں آدمی کو ایک دم ہلا ہوں، دیتی ہے جو فیلنگ ہوتی ہے۔ جی، اور ویسے نارمل ہم کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا اتنا اثر نہیں ہے۔
وہ تو سپرفیشیل ہے نا، آپ نے خالی دوسرے کو دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں. ہاں دکھاوا نہ بھی ہو لیکن ایک ٹھیک ہے، جی کر رہے ہیں اس کا وہ اثر نہیں ہے. جی صحیح. جی تو جی یہ بہرحال یہ ہے کہ کوانٹم اس کے بھی بعض جو چیزیں نا بڑی بہت انلائٹننگ ہیں، بہت مزیدار ہیں. تو یہ آبزرور ایفیکٹ، یعنی میں اگر ماڈرن سائنٹیفک لینگویج میں بات کروں تو وہ آبزرور ایفیکٹ جو ہے وہ بڑا کام کرتا ہے. صحیح. تو اچھا، ہم نے آج کی حد تک جو ہے وہ آپ کے سامنے تقوی حاصل کرنے کے ان پریکٹیکل اسٹیپس کو بیان کیا کہ جو بالکل جنرل ہیں، جو ہر ایک کر سکتا ہے، جن پر عمل کرنے میں کسی کو بھی کوئی پریشانی دشواری نہیں ہے، جن کے لیے مطلب جو چیزیں ہماری ڈیلی لائف اور اس کے انٹریکشنز کے اندر ایمبیڈ ہیں، موجود ہیں. تو خدا تعالیٰ نے ہم کو جو ہمارے لیے موسٹ اسینشل کوالٹی ہے تقوی کی، اس کو حاصل کرنے کا بالکل سادہ سا طریقہ بتا دیا کہ ان تمام مقامات پر جب بھی تم عمل کرو تو خیال خدا کے ساتھ عمل کرو یا خوف خدا کے ساتھ عمل کرو. خدا کے خیال کو اپنے دماغ سے نہ، یعنی کہ یہ انیشیل ایفرٹ ہے، پھر رفتہ رفتہ انسان کے اندر یہ ایک کوالٹی بنتی چلی جاتی ہے. ظاہر انیشیل ایفرٹ ہے، انیشیلی ایک اس بارے میں ہمیں سوچ کر محنت کرنی پڑے گی. یہ چیز آٹومیٹیکلی نہیں آئے گی. پھر کبھی ہم خدا بھول جائیں گے، پھر یاد کریں گے، اپنے کو ایڈمونش کریں گے، دیکھو ہم نے یہ غلط کیا. تو لیکن رفتہ رفتہ یہ چیز ہمارے لیے ایک سہولت بن جائے گی کہ پھر یہ ہماری ذات کا حصہ بن جائے گی کہ ہم جب بھی جہاں بھی کوئی انٹریکٹ کر رہے ہوں گے لوگوں سے، ہمیں ہمیشہ خدا یاد رہے گا. یعنی میرے اندر صفت تقوی پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے ابھی اس ایسپیکٹ پہ بات کی. اب انشاءاللہ کل کی جو گفتگو ہے تو اس میں ہم پھر تقوی کے ان ایسپیکٹس پر بات کریں گے جو ایڈوانسڈ ہیں، کہ جن کے لیے جو ہے نا پھر انسان کو ایک معیار چاہیے ہوتا ہے، اور جن لیولز کو سمجھنے کے لیے آپ کی معرفت اور آپ کی عقل کا مضبوط ہونا اور انسان کے اندر جہاد اور مجاہدے اور ان والی صفات کے لیے آمادہ ہونا، پھر وہ ان چیزوں کی ضرورت آتی ہے ہائر لیولز آف تقوی تک پہنچنے کے لیے. تو انشاءاللہ کل اس پر بات کریں گے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی فائنل ورڈ یا کمنٹ ہو تو بسم اللہ. تو پھر اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فیض بھائی اور زہیر بھائی کی والدہ، ان کے لیے جو بھی مشکلات اور پریشانیاں ہیں، پروردگار عالمین اس کو حل فرمائیں، شفائے کامل عطا فرمائیں انشاءاللہ، اور تمام مشکلات کو آسان کرے. اور ہم سب کے بھی زندگیوں میں ہمارے بھی جو ظاہری اور باطنی مسائل اور معاملات ہیں، کیونکہ بدن کے مسائل تو اتنے سنگین نہیں ہوتے ہیں جتنے نفس اور روح کے معاملات خطرناک ہوتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں پوری مطلب شدت سے توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اس ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ اپنے تزکیے کو حاصل کر سکیں انشاءاللہ. الہی آمین. آمین. چلیں، خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. جزاک اللہ.